بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات میں تمام انسانیت کی خدمت ایک مقدس فریضہ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے عبادات کو صرف روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے۔ اسلام میں انسانیت کی خدمت و کجا بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم کے مطابق امت مسلمہ تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو بلا تفریق رنگ و نسل پوری انسانیت کے لیے سراپائے خیر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خدمت انسانیت پر اس قدر زور دیا ہے کہ ہمارے حلال اور جائز مالوں میں محتاجوں اور مسکینوں کا مخصوص حصہ مقرر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور مالداروں کے مال و دولت میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ اس کے تحت خدمت خلق کے بیان میں نے 8-10 آیات کریمہ کو میں نے درج کیا ہے۔ اس کے بعد خدمت خلق کا پہلو اپنے اندر متعدد حوالے سے کئی فوائد و ثمرات سمیٹے ہوئے ہیں۔ مثلا خدمت خلق فرد کی تربیت کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان رذائل اور خسیس اخلاق و عادات اور نفس کے فریب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں فساد کا بڑا سبب فرد کی حد سے بڑھی ہوئی ہوس، اس کی طبیعت کا بخل اور اس کا جبر و تشدد ہے۔ یہ اس کی ہوس ہی تو ہے جس سے معاشرہ استحصال کا شکار ہوتا ہے۔ یہ انسان کا غرور ہی تو ہے جو جبر و تشدد اور ظلم و دہشت کو جنم دیتا ہے۔ یہ انسان کا بخل ہی تو ہے جو معاشی زندگی کی نشو و نما روکنے کا باعث بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اخلاقی بیماریوں کا علاج خدمت خلق کے ذریعے کیا ہے۔ اسی طرح خدمت خلق کے لیے محبت، شفقت، ہمدردی، اخلاق کے علاوہ ایثار و قربانی کا جذبہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ خدمت خلق کے ذریعے ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں ہر فرد دوسرے کے لیے سوچتا اور عمل کرتا ہے۔ چونکہ خدمت خلق سے فرد کے ذاتی مفادات کی قربانی ہوتی ہے، اس لیے طبائع آسانی سے اس کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے انسان کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے پر بڑی محنت کی ہے۔ اللہ کی توحید کا شعور اور خدمت خلق کے طریقے اختیار کیے ہیں۔ اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرنے سے وہ گوشے واضح ہو جاتے ہیں۔ خدمت خلق کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں اور کس کی کیا مدد کی جا سکتی ہے، خدمت کیسے کیسے ہوتی ہے، اس سب کو میں نے مقالے میں درج کیا ہے، جس کو آپ حضرات معارف امیر الاولیاء نامی کتاب میں مطالعہ کریں۔ فی الحال اس سیمینار میں ہمارا عنوان حضور امیر الاولیاء خدمت خلق ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خدمت خلق کی اہمیت و ضرورت اور مقام و مرتبہ آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اب حضرت امیر الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بھی ہے کہ بر صغیر کے چند خانوادے جن کے بغیر بر صغیر میں تصوف و سلوک، روحانیت و تصوف، دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت اور بیعت و ارادت کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ ایسے چنندہ خانوادوں میں دار النور مکن پور شریف کے اولیاء کرام، صوفیاء اعظام اور سادات کرام کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ ماضی قریب میں مکن پور شریف میں ایک عظیم روحانی بزرگ امیر الاولیاء ابو الازہر حضرت مولانا سید منظر علی وقاری مداری بدیعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف و روحانیت کے افق و جلبہ بار ہوئے، جن سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔ تصوف و سلوک، روحانیت و معرفت کے شہسوار اور مرد قلندر نے 21 سفر المظفر کو عالم فانی سے عالم جاویدانی کا سفر فرمایا۔ آج ہم ان کے عرس میں سیمینار میں شریک ہو کر فیضان قطب المدار سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ حبیب العلماء مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ بالخصوص امیر الاولیاء کے جانشین فخر المشائخ
حضرت مولانا سید اظہر میاں صاحب مداری مدد ذل العالی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے عرس کو چادر و گاگر نظر و نیاز اور محفل میلاد کے ساتھ ساتھ محفل سیمینار کی محفل اور علمی تحقیقی محفل کو یہاں منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت سیدنا سید بدی الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل اس سیمینار کو قبول فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔